اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں چاہوں گا کہ اس کی اگر آپ تفسیر بیان کریں اور اس پہ مزید اگر تھوڑی روشنی ڈالیں. پھر میں ڈاکٹر صاحب سے بھی. سب سے پہلے تو میں امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو کوٹ کروں گا کہ جس میں آپ نے بیعت یزید سے انکار کرتے ہوئے جن الفاظ کا انتخاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یبایع فعل مضارع کا صیغہ، اس میں استمرار ہے، کبھی بھی نہیں کرے گا. بتا دیا تھا کردار، یعنی مجھ جیسے مراد اس وقت یہ کہہ سکتے میں حسین بیعت نہیں کرتا یزید کی تو افراد معین ہو جاتے. مجھ جیسا اس جیسا دو کردار متعین کر دیا. قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ قیامت تک جو بھی حسینی کردار کا مالک ہوگا یزیدی کردار کے سامنے نہیں جھکے گا. ایک پیغام تو اس میں یہ موجود ہے امام حسین علیہ السلام کا. دوسرا امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے پھر بار بار تبلیغ کیا، اپنا تعارف کروایا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میرے خون ناک سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے جہنم میں مت جاؤ. اور پھر مکالمے پر زور دیا. آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں صرف آپ تنہا رہ گئے تھے، آپ پہ سارے پیارے شہید ہو چکے تھے. تو عمر ابن سعد کو بلا کے کہا کہ اب بھی بیٹھ کے مسئلہ حل کر لے، کیوں میں اپنی نانا کی امت کو بچانا چاہتا ہوں جہنم سے. اور یہ مکالمات کا باب آج تک حسین کی طرف سے کہ تلواروں کے سائے میں بھی مکالمات کے ذریعے مسائل کو حل کیا کرو. اور یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے. اس وقت جو ہمارے درمیان کچھ لوگ افراتفری پیدا کرتے ہیں، فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مسائل کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور بیٹھو پیار محبت سے بیٹھو، گفتگو کر کے اس کو حل کر لو. آسانی سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جنگ و جذر، طاقت، گولی سے استعمال یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ تلواریں وہاں نکلتی ہیں جہاں علم ختم ہو جائے. بھائی سبحان اللہ، یہ تو یہ کرنا بھائی سبحان اللہ، علم کا سہارا لو. اسلام دلیل کا مذہب ہے. تلواریں وہاں نکلتی ہیں جہاں علم ختم ہو جائے. علم ختم، جہالت آ جائے. سبحان اللہ. تو لہٰذا ایک تو یہ ہمیں اپنے مسائل کو اس طرح حل کر. تیسری چیز جو ہے کربلا قیامت تک کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے مثلی لا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، کہ ہر دن جو ہے وہ عاشور کا دن ہے، ہر زمین کربلا ہے. یعنی جہاں بھی حق و باطل کا مارکا لڑا جائے گا وہ زمین کربلا ہے. جس دن یہ حق و مارکا لڑا جائے گا وہ روز عاشور ہے. لہٰذا کربلا اپنی جگہ پر کرو، لیکن اس کو محدود نہ کرو. وہ آفاق میں پھیلا ہوا ہے، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. کربلا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کے استغاثے کے لفظ سن لو، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے. امام حسین تو چند لمحوں کے مہمان تھے. اگر یہ یزیدی شہید نہ بھی کرتے تو آپ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ شاید زیادہ دیر زندہ نہ رہتے. لیکن یہ پکار، یہ دعوت، یہ نصرت کی طلب، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اسلام کے لیے تھی، دین خدا کی بقا کے لیے تھی، مشن کے لیے تھی. جسے اللہ فرماتے ہیں تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کو مدد کا محتاج ہے. وہ تو قادر مطلق ہے، لیکن دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری آواز پہ لبیک کہتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی پیغام چھوڑا اور یہ پیغام دے دیا کہ قیامت تک کے لیے دو صفحہ راستہ ہیں، ایک طرف حسینیت کی، ایک طرف یزیدیت کی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یزید تمہیں شیطان کی طرف بلائے گا، حسین تمہیں رحمان کی طرف بلائے گا. اب رحمان کے ساتھ جانا ہے، شیطان کے ساتھ جانا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ہر دور کے لیے یہ پیغام، ہر دور کے ہر انسان کے لیے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. آج کربلا چلے جائے، کروڑوں کا مجمع ہے، دنیا غرق بھری پڑی ہے اس وقت کربلا میں. اس میں عیسائی ہیں، اس میں یہودی ہیں، اس میں مشرک ہیں، اس میں ہندو ہیں، اس میں سکھ ہیں، اس میں پتہ نہیں کس کس دین کے. کیوں؟ امام حسین صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس کو اتنا محدود کیا کہ شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ امام حسین صرف شیعوں کا ہے. وہی نہیں، امام حسین تو محسن انسانیت ہے. کائنات کا ہر انسان امام حسین کے دروازے پہ پہنچا ہوا ہے. ہم کو اس وسعت نظر سے دیکھنا چاہیے، اس کو اپنی جاگیر سمجھ کے یہ نہیں اپنے کھاتے میں ڈال لینا چاہیے. امام حسین کا پیغام سب کے لیے. آؤ سیکھو تو صحیح امام حسین سے. جی جنہوں نے سیکھا، نیلسن منڈیلے کا پیغام آج پڑھ لو، اپنی کتاب میں لکھ کیا کہ ہر رات میں یہ سوچتا کہ صبح ظالموں کے سامنے سب نگوں ہو جاتا ہوں، لیکن جب صبح ہوتی پھر سوچتا امام حسین ڈٹ گئے تھے. جی میں پھر ڈٹ جاتا ہوں، انکار کر دیتا. نیلسن منڈیلے اسلام سے کیا ہے؟ گاندھی کافر تھا، مشرک تھا، واضح کہتا ہے کہ مجھے آزادی کا پیغام اور جرت اور حوصلہ کربلا سے ملی. دنیا کے دانشوروں کے پیغام، حریت پسندوں کے پیغام پڑھ کے دیکھ لو، انہیں اگر حوصلہ اور جرت مل گئی تو کربلا سے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یونیورسل امپیکٹ اس قربانی کا، ان کی تعلیمات کا، ان کے فرمودات کا، ان کے احکامات کا
اور نیلسن منڈیلا کو بھی آپ کوٹ فرما رہے تھے, آپ کوٹ کیا کہ یہ جس طرح معاملہ ہوا. آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے مزید, اگر آپ اسے ایلیبوریٹ کر سکیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نبوت و اعلانت کا اعلان فرمایا, نبوت و رسالت کا, اس میں فرمایا گا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال, کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر جو بھیجا ہے, میرے ذمے جو کام لگائے ہیں ان میں سے اچھے اخلاق, اچھے اعمال ہیں. اب کرب و بلا میں بھی دیکھیں, پورا خاندان شہادتوں کو پیش کر رہا ہے, پورے دوست احباب آ گئے ہیں, 80 سالہ دوست جو بچپن کے دوست ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے مثال بیان کی, وہ بھی کرب و بلا میں تشریف لے آئیں. مگر پوری 10 دن کے پیریڈ میں 9 اور 10 کا جو یوم عاشورہ ہے, اس میں کوئی ایک لفظ, کوئی ایک کلام, کوئی ایک بات نہیں ملتی جو اخلاقی قدروں کے خلاف ہو. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, آپ کی بہن سیدہ زینب علیہ السلام کی طرف سے, آپ کے نوجوان بیٹے جناب علی اکبر کی طرف سے, آپ کے جتنے اصحاب ہیں ان کی طرف سے, کوئی اخلاقی طور پر ایک ایسی بات نہیں ملتی جو بد اخلاقی کے زمرے کے اندر آتی ہو. یہ سبق آج کے اس دور میں, جیسے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کیا گیا کہ جب علمی دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تلواریں نکل آتی ہیں. تو ایک یہ بھی آپ کا فرمان ملتا ہے کہ تلوار کا جو زخم ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے, مگر زبان کے لگائے زخم مٹتے نہیں ہیں. آج اس دور میں جو بد اخلاقی کا مظاہرہ قائم کیا گیا ہے, ہماری جو نئی نسلوں کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. سوئے نصیب یہ کہ جنہوں نے اخلاقی قدروں کو بحال کرنا تھا, اچھے اخلاق کو آگے پیش کرنا تھا, جو ایک ماڈل تھے اور ایک اچھی صورت جن کی سامنے آنی چاہیے تھی, جن کو دیکھ کر کے نئی نسلوں نے, پوری قوم نے ایک مشعل راہ کے طور پر ان کو لے کر چلنا تھا, ان کی زبان سے بد اخلاقی کے جب الفاظ نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے کے, ایک دوسرے پر بے تکا قسم کے الزامات لگانے کے, یہ تعلیم کرب و بلا کے میدان میں ہمیں نصیب نہیں ہوئی. ایسی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں, ایسی تعلیم خلفائے راشدین کے دور میں, ایسی تعلیم جس سر زمین پہ ہم بیٹھے ہیں جو حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نگری کہلاتی ہے, ان کے سبق کے اندر یہ بات موجود نہیں تھی جس بات کو آج ہم لے کر چل رہے ہیں. کرب و بلا میں ہمیں جو سبق ملتا ہے, اچھا اخلاق, اچھا کردار, اچھی صورت, اچھی سیرت, اچھا رہن سہن, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آج ہمیں اپنانی چاہیے, جن کی آج اشد ضرورت ہے. بھلا وہ کوئی حاکم ہے, بھلا وہ کوئی محکوم ہے, بھلا وہ کوئی ظالم ہے, بھلا مظلوم ہے. اب دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک, آپ نے جو اپنے اسباق پیش کیے اس سفر کے دوران اپنے خطبات میں, اور ان خطبات کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان موجود تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ ظالم کی بھی مدد کرو, مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی تو سمجھ میں آتی بات کہ ان کی مدد کی جائے, ظالم کی فرمایا کہ اس کے ظلم سے لوگوں کو بچاؤ, اس کے ظلم کے دروازے کو بند کرو. جب اس کا ظلم روکو گے تو اس کی مدد یہ ہوگی کہ وہ راہ راست پہ آئے گا, وہ ہدایت کے راستے کے اوپر چلے گا. آج ہم نے اس سبق کو چھوڑ دیا, ہم ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں, ہم ظالم کی مدد کرتے ہیں, ہم ظالم کی مالی مدد بھی کرتے ہیں, جسمانی مدد بھی کرتے ہیں, اپنے قلم کے ذریعے بھی کرتے ہیں, اپنی افکار سوچ کے ذریعے بھی کرتے ہیں. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک اور کرب و بلا میں آپ کی اتنی بڑی عظیم شہادت, اتنی بڑی قربانی, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری وصال کے اندر ایک جز کے طور پر ہیں, کہ جو ایک تکمیل شہادت کا ایک دروازہ ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت جو ہے, آپ کے پاس یہ کردار موجود تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ بات سن رکھی تھی کہ قیامت کے دن وہ شخص خسارے میں ہوگا, وہ ذلیل ہوگا, وہ رسوا ہوگا جو دوسروں کی دنیا بنانے سنوارنے میں اپنی آخرت کو برباد کر دے گا. آج اب ہم جو رہبر و رہنما ہیں, جن کے ذمہ اللہ رب العزت نے رہبر و رہنمائی کی منصب مسند جن کو دے رکھی ہے, آج ہم بہت سارے ایسے کردار کو دیکھتے ہیں جو دنیا لوگوں کی سنوار رہی ہیں, بجائے اس کے کہ ان کی دنیا آخرت کی اصلاح کریں اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. کرب و بلا میں اترنے والی شخصیات, آپ کے اصحاب, آپ کا خاندان, وہ ایک ایسا کردار ہے, جیسے میں نے شروع میں ایک آیت پیش کی, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ عطر پر آیت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت فرما کر عملی طور پر اس کو پیش فرمایا، اور اس عمل کی ایک تفسیر، اس عمل کی ایک تصویر جناب سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں 9 اور 10 محرم کو خاص طور پر جو مکمل تصویر کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کو آج دیکھنے کی، پرکھنے کی، عملی طور پر پیش کرنے کی آج اشد ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شارٹ بریک ہم لیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب تشریف فرما ہوں گے، مفتی انتخاب صاحب بھی کنٹینیو کریں گے، اور علامہ صاحب حسین اکبر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ یہ ایک آدھ نشست میں یا 1-2 نشستوں میں اس کا احاطہ ممکن نہیں، یہ تو ساری عمر بھی بات کرتے رہیں اس پہ، تو شاید یہ پیغام پہنچانا ایگزیکٹ شاید ممکن نہیں۔ شارٹ بریک ایک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی انتخاب صاحب گفتگو فرما رہے تھے، علامہ حسین اکبر صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اس کے علاوہ ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب، اور بڑی تفصیل سے کرب و بلا کے اس واقعے کے حوالے سے اور اس کی تعلیمات کے حوالے سے اور حسین علیہ السلام کی فرمودات اور آپ کے ڈٹ جانے کے ضمن میں بہت ساری گفتگو ہوئی۔ ابھی ہمارے ساتھ مفتی انتخاب صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب نے۔ ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام ہے اور اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سارا کچھ امت کے اتحاد کے لیے، ان کے قرب کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ علامہ حسین کاظم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تو میرے ساتھ آلریڈی موجود تھے۔ میرا پہلے گفتگو کا آغاز مفتی انتخاب صاحب کی اجازت سے علامہ صاحب سے اگر میں کر سکوں جی تو آپ مجھے اجازت عطا کریں۔ علامہ صاحب سے میں اگر گفتگو، علامہ صاحب آپ کا شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ علامہ صاحب مجھے جاننا آپ سے یہ ہے کہ میسیج آج کے دن کی مناسبت سے جو پیغام ہے وہ کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نیوز کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے محرم الحرام کے موقع پر 9 یا 10 محرم کے حوالے سے یہ جو گفتگو ہے، آپ کا یہ سوال ہے کہ میسج کیا ہے۔ کربلا اتنا بڑا میسج ہے، کائنات عالم میں اس سے بڑا کوئی میسج نہیں ہے۔ دین کی بقا کے لیے جو امام عالی مقام نے کردار ادا کیا ہے، اور جس انداز سے کردار ادا کیا ہے، یہ انداز کسی نے نہیں اپنایا۔ تیر تلوار جنگ ہر ایک کر سکتا تھا، لیکن امام عالی مقام نے یزیدیت یعنی باطل کو اور برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنا بھی سب کچھ قربان کیا، اپنے آپ کو بھی قربان کیا، اور مدینے سے روانہ ہوتے وقت 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوتے وقت ایک مقدمہ بیان کیا۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ہر کتاب کے پہلے صفحے پر آپ بھی جانتے ہیں ایک مقدمہ ابتدائیہ لکھا ہوتا ہے، اس میں ساری کتاب کا حوالہ ہوتا ہے کہ اس میں ہے کیا۔ امام علی مقام نے 2 لفظ ارشاد فرمائے، یہی پورا خلاصہ ہے۔ صحابہ کرام نے بھی آ کر منع کیا، بچوں سمیت جا رہے ہیں، پریشانی، مسائل، کرب و بلا، بہت عجیب جگہ ہے، تو امام علی مقام نے 2 لفظ ارشاد فرمائے۔ انہوں نے کہا 1,24,000 انبیاء کی محنتیں رسول پاک کے زمانے کے چند دنوں بعد ختم ہو رہی ہیں۔ یزید نے وہ کردار ادا کیا ہے، ماں بہن کی عزت ختم ہو رہی ہے، کعبے کی حرمت پامال ہو رہی ہے، گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ اسلام تھا بھی یا نہیں۔ میرے اوپر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، میں جا رہا ہوں، یہ لفظ ہیں اصل، خرجت لاصلاح امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں تاکہ برائی کا خاتمہ ہو، ہر ایک کو پتہ چلے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہی جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، اس وقت 2 ہی مذہب ہیں، 2 ہی فرقے ہیں، ایک حسینیت ایک یزیدیت۔ حسینیت اچھائی کا نام ہے، یزیدیت برائی کا نام ہے۔ تو یہی بتانے کے لیے میں کربلا جا رہا ہوں، اور میں نے انداز وہ اختیار کیا ہے
کہ جس انداز سے دنیا کو پتہ چلے گا کہ قاتل جو ہے مارنے والا شکست کھا رہا ہے، مار کھانے والا فتح حاصل کر رہا ہے۔ نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بھی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ قرآن اور ہمیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ لفظ ظاہراً متضاد ہیں لیکن کہنے والا اتنا سچا ہے جس کی زبان پہ وما ینطق عن الہوا کے پہرے ہیں۔ وحی کے بغیر گفتگو نہ کرنے والا سچا رسول کہہ رہا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین نواسا ہے وہ تو ہو سکتے ہیں رسول پاک سے، ہیں رسول پاک کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں آپ کی اس رہنمائی میں۔ 60 ہجری تک حسین رسول سے ہیں، 60 ہجری کے بعد 1,24,000 انبیاء بلکہ سردار انبیاء کی محنت ختم ہو رہی تھی۔ یزید جیسا فاسق و فاجر تخت نشین ہو چکا تھا، اسے لوگ امیر المومنین بھی کہنے لگے تھے، اس کے احکامات مان رہے ہیں امام عالی مقام کی موجودگی میں۔ تو اس وقت جو کربلا میں اپنی قربانی دے کر دنیا والوں کو بتایا کہ یاد رکھو آج کے بعد رسول حسین سے ہیں، یعنی جتنا کلمہ ہوگا، اذان ہوگی، آواز آئے گی اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کو بچانے والا حسین ہے، قرآن کو بچانے والا حسین ہے۔ قرآن کو بھی ختم کیا جا رہا تھا، ماں بہن کی عزت و عظمت ختم ہو، پھپھی کے ساتھ نکاح، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کرتوت، وہ اعمال ہر ایک کو علم ہے، کعبہ میں گھوڑے بندوانا اور دیگر توہین۔ آج آپ دیکھتے ہیں ذرا توہین ہوتی ہے کس طرح میدان میں لوگ آ جاتے ہیں۔ کائنات عالم کا عظیم نصاب، عظیم نظام کس انداز میں بدلا کہ دنیا نے دیکھا۔ اور وہ ایک لفظ، ایک شعر عموماً پڑھا بھی سنا بھی جاتا ہے، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، حسین قتل ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا، گزشتہ سالوں میں 10 15 20 سالوں میں اللہ ضیاء الحق کو پتہ نہیں کدھر بھیجے، اس نے جو چیزیں پیدا کی تھیں اس کی وجہ سے جو دہشت گردی، جو مسائل، جو سلسلہ پیدا ہوا، سنت رسول جسے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں مفتی صاحب کی داڑھی دیکھ کر ہمیں خوشی کہ سنت رسول لوگ احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ میں ایک بات عموماً پہلے بھی میں نے عرض کی ہے، اس ذکر کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، نہ روک سکتا ہے کوئی، دنیا میں کائنات عالم میں کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ توجہ سے یہ الفاظ، قرآن کی آیت 2 پارہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہم تو تیرا ذکر کریں، تو ہمارا کیوں ذکر کرے گا؟ وہ فرمائے گا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں محتاج تو نہیں ہوں، میں خود با اختیار کہہ رہا ہوں، تم میرا ذکر۔ تو اللہ کے ذکر کو جس نے قائم کیا، میرے عزیزو، دنیا کے اس نشریات کو دیکھنے اور سننے والوں، جس انداز میں حسین نے اللہ کے ذکر کو قائم کیا، اکبر قربان کیا، جوان علی اکبر ہم شکل پیغمبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، بھتیجے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، 6 مہینے کا اصغر ہاتھوں پہ ذبح کیا، ایک قطرہ پانی کا مسلمان دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے پانی خود پینا چاہتا ہے، اصغر کا نام کرتا ہے، سے شعبہ تیر جو حیوانوں کو مارا جاتا ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گئے، شہید ہونے، قتل ہونے کی بجائے، ذبح ہونے کی بجائے ایک کان سے دوسرے کان تک چھید کر دیا اس نے، اتنا بڑا ظلم۔ اور آخر میں امام عالی مقام نے سر سجدے میں رکھ کر، شمر کا خنجر چل رہا تھا، آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ کے ذکر کو 10ویں محرم کو عصر کے وقت سر سجدے میں رکھ کر حسین کہہ رہا تھا بار الہا تو ہی بڑا ہے، تو ہی قدوس ہے، تو ہی مقدس ذات ہے، تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جب اس نے سبحان ربی الاعلی کی تسبیح کہی تو یہی آیت ہمیں بتا رہی تھی، آواز آ رہی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، حسین تو نے میرے ذکر کو قائم کیا ہے، میں تیرے ذکر کو قیامت تک قائم رکھوں گا۔ اور آج کائنات عالم میں آپ گلوبل حوالے سے دیکھیں تو 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت تک
کہیں آسٹریلیا میں، کہیں برطانیہ میں، کہیں پاکستان میں ٹائم کے مطابق کوئی وقت ایسا نہیں جہاں ذکر حسین نہ ہو رہا ہو۔ اللہ نے کہا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں حسین تیرا ذکر ہوگا۔ تو نے اللہ کی توحید کے لیے کام کیا، رسالت کی حفاظت کے لیے کام کیا، باطل کو ختم کرنے کے لیے کام کیا، یزیدیت کے خاتمے کے لیے کام کیا، مظلوم کی حمایت کے لیے کام کیا، اور تو نے سر بلند کر دیا اسلام کا۔ اور مشیر کاظمی کا یہ کلام مجھے اتنا پسند ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بچپنے میں ہم سنتے تھے نواب پیلس میں اور دیگر نثار حویلی میں، امام بارگاہوں، جامعۃ المنتظر میں وہ پڑھتے تھے، اور بڑی وجہ سے پڑھتے تھے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے، یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے۔ خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، حسین گرنا شہید ہوتا۔ مفتی صاحب کیا میسیج ہے؟ بڑی تفصیل سے علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ کے نزدیک پیغام آج کے دن کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو لاہور نیوز کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی، کہ جنہوں نے اس حرمت والے ماہ مقدس میں جو ایک عزت والا دن ہے، یعنی 9ویں محرم الحرام کا دن بھی اور آگے 10ویں کا بھی، یہ ایک بڑی تاریخ ہے ان دنوں کے ساتھ بھی۔ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین بندوں کا اس دن کے ساتھ، اس دن کی ان کے ساتھ ایک وابستگی جو ہے، یہ ایک تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ انسانیت میں بڑا اہمیت والا دن ہے۔ دوسرا یہ کہ جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کے گھرانے کے جو عظیم جو پھول ہیں ان کی شہادتیں، اور اس دن کے ساتھ اس کا وابستہ ہونا، یہ ایک لازم الملزوم کی آج ایک صورت تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا ماہ مقدس اس کا آغاز ہوتا ہے، 1 محرم سے لے کر 10ویں محرم تک، یہ پورے جو دن ہیں ہمیں عظیم شہادتوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی 1 محرم الحرام حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت جی، اور 10ویں محرم الحرام کا یہ دن جو ہے، یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرانے کی عظیم چراغ ہیں، جن سے روشنییں پیدا ہوئیں اور جن کی روشنیوں سے آج پورا جہان روشن ہے، اور قیامت تک جو ہے ان کے گھرانے کی جو روشنی ہے اس سے آگے نئے سے نئے چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ اور کل یوم ہوا فی شان، قرآن پاک میں جو ہے کہ اسلام ہر روز نت نئے شان کے ساتھ سامنے آئے گا۔ تو اسلام کو جو نت نئی شان ملنی ہے وہ بھی اس عظیم شہادت کی برکت ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے اپنی تمہید میں یہ بات کہی کہ آج اذانیں، آج مساجد، آج ہمارا مسلمان کہلانا، آج ہمارے گھروں میں جو دین کی ایک تبلیغ موجود ہے، یہ ساری کی ساری مرہون منت ہے اسی کرب و بلا کے میدان کے ساتھ۔ تو کرب و بلا کا میدان اور عظیم شہادت، عظیم قربانییں، یہ ایک استعارہ ہے۔ یزید اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ایک استعارہ بن چکی ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو مظلوم کی مدد کرتا ہے، ہر وہ شخص جو دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ایک مسلمان کا، ایک انسان کا وفا کا اور محبت کا رشتہ ہے، اس رشتے کو نبھاتا ہے، تو یہ استعارہ ہے، یہ خیرات ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر و برکت کی۔ اور ہر وہ شخص جو ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، بھلا وہ ظلم ستم خاندان میں ہو، عزیز و قارب میں ہو، دوست احباب میں ہو، محلے داروں میں ہو، کہیں بھی ہو، تو یہ ایک استعارہ ہے، وہ ایک کردار ہے یزید کا، جو آج بھی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے میں ملتا ہے۔
آج کا دن ماہ محرم الحرام کا یہ 9ویں کا دن اور 10ویں کا دن ایسی عظیم یادیں چھوڑتا ہے، اگر ہم ان کو مشعل راہ بنائیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے۔ اس نشست میں ہمارے ساتھ مفتی انتخاب صاحب نے ساتھ دیا، مفتی انتخاب احمد نوری، آپ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، بڑی تفصیل سے آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے بتاتے رہے۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب، آپ نے بڑی عمدگی سے اور بڑی شائستگی سے اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ پھر ڈاکٹر تنویر صاحب اور علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی بڑے پیار سے، بڑی بہتر طریقے سے، بڑی عمدگی سے آج کے دن کے حوالے سے جو میسیج تھا وہ ویورز تک پہنچایا۔ فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔